فیضان صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن اور پوری دنیا میں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے بھی 1 گھنٹہ دیکھی ہے. جی جی سب اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، یکجا ہو کے، ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں. پہلے احتیاط کی بات ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے، اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے. یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں. ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور. اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے. تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا. تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے. اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت. اس نے کہا ٹھیک. اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا. ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا. لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا. کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی. تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا. اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی. تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا. اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی. تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی. میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے. ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے. اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے. اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں. پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹھویں طاقت تمہیں بچائے گی. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ٹالے گا. اور
यमसस का बखैरन फला रद्द फضल, अगर मैं इरादा कर लूँ कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमृत तो होता है। 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं, इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। कि अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फ़ैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 अर्बउन इज़ा कानत फ़ीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ु हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ु हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ़्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ु हदीसन हिफ़्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है?
ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو، کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے، ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو، ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام، یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں، عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے،
کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی، کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا، اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں۔ کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی۔ تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا، تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔